13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جعلی موریں لگا رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلط کام کریں، اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے اس ملک کے یا اس ڈویژن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے، مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے، اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور اسی چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے۔ جو کام ہم نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، یہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنے عہدے سے، اپنی سروس سے، سب چیزوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور میں جو اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کے لیے میں اپنے آپ کو جو کرائم میں نے کیا ہے میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بھرپور طریقے سے سزا دی جانی چاہیے۔ یہ غلط کام کون کر رہا ہے، کون کرا رہا ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ میرے اوپر سوشل میڈیا کا اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں، اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں۔ میں اس کرب میں سے گزر رہا ہوں۔ میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ میں اپنے کرب کا اپنے بوجھ اتار رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں سکون کی موت مروں۔ میں اس طرح کی زندگی جینا ہی نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہوا ہے، اور جو میں نے اس ڈویژن کے 13 MNA جو ہارے ہوئے تھے، 70 ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے، ان پہ جعلی موریں لگا کے ہم نے ان کو دیا کہ یہ شیروانیاں سلوا کے جا کے منسٹر بنتے پھریں۔ اتنا بڑا کھلواڑ ہم نے کیا ہے۔ یہ پھر وہی 1970-71 والی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ملک ہمارا کہیں سے کہیں جا رہا ہے، اور ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں۔ بہت بڑے ان کی طرف سے ایک الزام ہے کہ آج بھی جو ہے یہ پروسیس جاری ہے، مہریں ابھی بھی لگائی جا رہی ہیں۔ تو اس سے ایک انداز صرف ایک گیس ورک ہی کیا جا سکتا ہے، وہ غالباً یہ ہے کہ جو پورے سلیکشن پروسیس پہ خاص طور پہ گنتی کے بعد الزام لگا ہے وہ یہ ہے کہ فارم 45 جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں انہوں نے دے دیے تھے تمام جو حلقے میں کینڈیڈیٹ تھے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے، بلکہ آپ دیکھیں اسلام آباد کی حد تک جماعت اسلامی مصطفیٰ نواز کھوکر جو 2 نشستوں سے آزاد لڑ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی فارم 45 ہے، اور وہ یہ فارم 45 بتاتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں 2 نشستیں ہیں اس پہ تحریک انصاف کا امیدوار پہلے نمبر پہ ہے، اور نون لیگ پہلے نمبر پہ نہیں تھی۔ یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو کہ 2 حلقے سے خود الیکشن لڑ رہے تھے، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، وہ اپنے حلقے کی یہ کاروائی بتا رہے ہیں۔ انہوں نے خود یہ ٹی وی چینل سے بھی آگے کہا ہے، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہا ہے۔ تو اس سے تو جو اس وقت کمشنر صاحب بات کر رہے ہیں اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ فارم 47 جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے، اور اب اس کے بیسس پہ کیا فارم 45 تیار ہو رہے ہیں اور کیا اس کے لیے مہریں لگ رہی ہیں، یہ اس کی وضاحت تو میرے خیال سے کمشنر صاحب خود ہی کریں گے۔ لیکن یہ بات شاہجہاں بالکل درست کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی ہے جو اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے۔ عامر میر صاحب، انتہائی اہم یہ انکشافات اور اعتراف جرم کمشنر راولپنڈی کا لیاقت علی چٹھا نے انتخابی بے ضابطگیوں پر مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم نے ہارے ہوئے امیدواروں کو 50 ہزار کی لیڈ میں تبدیل کیا ہے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ہمارے لوگ جعلی مہریں لگا رہے ہیں۔ کون ہے سب کے پیچھے؟ دیکھیں، نہ تو یہ انکشاف ہے، نہ اعتراف جرم ہے، یہ دعویٰ ہے اور الزام ہے جس کا مقصد الیکشن کی صاف کو متاثر کرنا ہے۔ میں بطور ترجمان حکومت پنجاب لیاقت چٹھا صاحب کے جو یہ الزامات ہیں ان کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ لیکن عامر میر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس دن بھی وہ خودکشی کی کوشش کرتے رہے، آج بھی، لیکن انہوں نے سوچا کہ ہم اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کر کے میڈیا کے سامنے کریں گے بات، اور انہوں نے تو خود کو انتخابی دھاندلی پر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اتنے بڑے الزامات اور وہ ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، ثبوت تو انہوں نے کوئی نہیں دکھایا۔ باقی دوسرا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو خود
کشی کی بات کر رہا ہے وہ کوئی سائیکوپیتھ ہو سکتا ہے، یہ کسی جنونی کی گفتگو ہے۔ یہ صاحب جو جن کا نام لیاقت چٹھا ہے، یہ 13 مارچ کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ ہے 13 مارچ کو، اور اس سے چند ہفتے پہلے یہ ایک سیاسی سٹنٹ کھڑا کر رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی اپنا سیاسی کیریئر جو ہے اس کو آگے بڑھانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ سر وہ اتنے اہم عہدے پر تھے، کمشنر راولپنڈی تھے، ان کے انڈر انتخابات ہوئے ہیں، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے نیچے جو لوگ کام کر رہے تھے وہ رو رہے تھے، تو آپ ان کو کیسے اگر کوئی رو رہا تھا تو میڈیا نے تو اسے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ ان کی ساری گفتگو کو دیکھ لیں، سن لیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی نارمل انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے، خاص طور پہ کمشنر کے عہدے پہ جو بندہ تعینات ہو، وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو جو ہے، اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور انہوں نے استعفیٰ دینا تھا اور یہ لیکن عامر میر صاحب اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کو تحقیقات کا تو اعلان کریں گے یا تحقیقات کریں گے کیا ہوا؟ 7 قومی 14 صوبائی سیٹیں تھیں، لیکن ان کو اگر یہ سب کچھ یہ کر رہے تھے یا ان کو کسی نے مجبور کیا تھا تو الیکشن ڈے پہ کیوں نہیں باہر آ گئے اور آ کر کہتے کہ میں اس دھاندلی کا حصہ نہیں بن سکتا؟ یہ ان کو الیکشن کے 10 روز بعد کیوں یاد آیا یہ کچھ کرنا؟ یہ اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدے کیے تھے الیکشن جتوانے کے، کوئی ان کی اپنی پولیٹیکل افیلیشن تھی، ان کے اپنے کوئی منصوبے تھے جو ان کے عزائم تھے، وہ پروان نہیں چڑھ سکے، تو یہ آج 10 روز بعد جو ہے اس کا غصہ جو ہے وہ یہ الزامات لگا کے حکومت اور الیکشن کی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن عامر میر صاحب آپ نگراں وزیر اطلاعات، آپ لوگوں کی نگراں حکومت، صرف اسی لیے آپ لوگ آئے تھے کہ الیکشن کروایا جائے، اس کے بعد ایٹ لیسٹ تحقیقات تو بنتی ہیں، راولپنڈی ایک مین ڈویژن ہے، اس طرح تو آپ نہیں چھوڑ سکتے کہ تحقیقات بالکل ہوں گی، کہ تحقیقات کیوں نہیں ہوں گی؟ تحقیقات کی جائیں گی۔ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جائے، میں نے آج بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی، سب سے پہلے تحقیقات تو یہ ہوں گی کہ اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک ہے یا یہ کیا کوئی مقبوض الحواس انسان ہے جو کمشنر کے عہدے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس چیز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس طرح کا آدمی جو ہے وہ اتنے اہم عہدے پر کیسے پہنچ گیا۔ اچھا یہ تو ان کی پرسنل پہ ہو جائے گا، لیکن اس پریس کانفرنس میں جو انہوں نے باتیں کی، آپ اس کی گفتگو سنیں اس آدمی کی، وہ تو کوئی کریک پاٹ ہے، مطلب جو خودکشی کی باتیں کر رہا ہے۔ بھئی خودکشی آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ سے 3 ہفتے پہلے کرنی یاد آئی ہے۔ لیکن عامر میر صاحب اس دوران ہم نے الیکشن ڈے پر بھی دیکھا رزلٹ لیٹ ہوئے، انتخابی نتائج میں تاخیر ہوئی، سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ بالکل بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے، آپ لوگوں کی ایک ہی ذمہ داری ہے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے مولانا فضل الرحمان نے کی ہے کہ میرے ساتھ بڑی دھاندلی ہوئی ہے کیپی میں، اور دھاندلی کے نتیجے میں اگر تحریک انصاف جیتی ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ سارے سیاسی سٹنٹ ہیں، جو لوگ ہار چکے ہیں انہوں نے اپنا فیس سیونگ کے لیے دھاندلی کا الزام لگانا ہوتا ہے۔ پچھلے 5 الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگے ہیں، 2018 میں بھی ایسے الزامات لگے تھے۔ یہ اب آپ کسی کو الزام لگانے سے تو نہیں روک سکتے۔ اب یہ جو لیاقت چٹھا کو اگر کسی نے کوئی چورن بیچا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ کسی کیریئر کا، تو اس کو اب ہم تو نہیں روک سکتے۔ اب یہ زیادتی والی بات ہے کہ آپ 10 روز جو ہیں اب چپ رہے ہیں اور اب آ کے آپ کہتے ہیں کہ جی بڑی دھاندلی ہو گئی۔